الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں الگ الگ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں، اس لیے کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد کو دیکھ کر بھی کوئی تھکتا نہیں۔ تم دنیا کی کوئی ایک کتاب پڑھ لو، ایک بار پڑھنے سے من بھر جائے گا، ایک بار نہیں 2 بار پڑھنے سے من بھر جائے گا، تیسری مرتبہ لائبریری میں بند کر کے رکھ دے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک بار پڑھے تو مزہ وہی، 2 بار پڑھے تو مزہ وہی، 3 بار پڑھے تو مزہ وہی۔ تو قرآن کو پڑھتا چلا جا، تیرے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ارے یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو قرآن کو 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش خدا بولے گا کہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرآن کریم کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھ لو، 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم قرآن کو سنتے نہیں، قرآن کو پڑھتے ہو، تمہیں تب بھی ثواب۔ قرآن کو سنتے نہیں، قرآن کو دیکھتے ہو، تمہیں تب بھی ثواب۔ قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ حضرات، آسمان سے بڑی کتابیں 4 اتری، ان کے اترنے میں بھی فرق ہے۔ تورات اتری تو موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ 40 دن کا چلہ کھینچو تب کتاب ملے گی۔ زبور اتری تو داؤد علیہ السلام لینے گئے، اللہ نے کہا کہ اے داؤد 40 دن تک عبادت خانے میں بند ہو جاؤ تب کتاب ملے گی۔ انجیل اترنے لگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ 40 دن تک عبادت خانے سے باہر نہیں جانا ہے تب کتاب ملے گی۔ لیکن قربان جائے عبداللہ کے لفظ جگر، آمنہ کے نور نظر، میرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میرے نبی پر قرآن اترنے کا وقت آیا تو میرے نبی کو کسی چیز کا پابند نہیں بنایا۔ اگر میرا نبی مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا گیا، اگر میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا گیا، اگر میرا نبی غزوہ خندق میں تھا تو قرآن کو غزوہ خندق میں بھیج دیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر میرا نبی عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن کو بھی عائشہ کے بستر پر بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بے مثال ہے، قرآن لاریب ہے۔ لاریب میں نے نہیں کہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتا چلے کہ اس کو تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتا چلے کہ اس کے تو کہ حصے نکال دیے گئے تھے، کیونکہ 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے
الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن خود اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ قرآن نے خود کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات سامعین، قرآن کریم کے اندر مقناطیسی طاقت ہے، مقناطیسی قوت ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مقناطیس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے۔ گویا جس محفل میں قرآن حکیم پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے تو اس محفل پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی ہے، رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے تلاوت کلام اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ راتوں کو گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اگر کوئی تہجد کے وقت گلیوں سے گزرتا تو قرآن پڑھنے کی گھروں سے یوں آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ رات کے 1 بجے تک 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے تو گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں۔ برادران ملت، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان ہماری زندگی میں اتر جائے اور ہم اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا۔ شاعر نے سچ کہا ہے کہ قرآن راہ نما ہے شریعت کی راہ کا، قرآن راہ نما ہے شریعت کی راہ کا، قرآن معجزہ ہے رسالت پناہ کا، قرآن ہے نذیر خدا کے قیام کی، قرآن کے کتاب مکمل نظام کی۔ اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود کی ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی۔ وہ نسخہ کیمیا قرآن ہی تو تھا جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزدہ سنایا گیا۔ صحابہ قرآن کے عاشق تھے، قرآن کو پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ادھر قرآن مکمل ہوتا اور ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہ تھے، وہ صرف قاری قرآن نہ تھے، بلکہ وہ عامل قرآن تھے، وہ ناشر قرآن تھے، قرآن کے سچے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، تہجد کا وقت تھا۔ ایک طرف دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، لہٰذا جب دونوں فارغ ہوئے تو حاضر خدمت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی میں ایسی ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کو بھید کو بھی جانتی ہے، بھلا مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عمر بن خطاب سے پوچھا اے عمر تم اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا جاتا تھا اور شیطان کو بھگایا جاتا تھا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کے قرآن کو سچے دل سے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو باری تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی اور اس کی برکت سے سینے روشن ہو جائیں گے۔ اسی لیے باری تعالیٰ کا فرمان لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ قرآن انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ،
جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب و سورج جگمگائے گا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب الجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔